الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. قال الله تبارك وتعالى في شان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، حاضرین محترم، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آ کر آپ کے سامنے دوبارہ ہر منڈے کی طرح اس منڈے کو بھی آپ کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل و کرم سے رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جو بات کہی جائیں، سنی جائیں، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، ایک بات ضرور یاد رکھ لیجئے کہ آپ صدقہ جاریہ کے طور پر اپنا فون اٹھائیں، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، یا میسیجز کے ذریعے، یا فون کال کر کے اپنے گروپ میں یا اپنے فرینڈز اور فیملی کو اس پروگرام کے بارے میں ضرور بتائیے۔ انشاءاللہ آپ نے 50 کو بتایا، اس میں سے 2 آدمی بھی سنیں گے، عمل کریں گے تو آپ کی زندگی میں ذخیرہ ثواب ہو جائے گا، دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ۔ واللہ فی عون اخیہ، جو آدمی اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن جب اس کو ضرورت پڑے گی مدد کی، اس وقت مدد کرے گا۔ There is no doubt when a Muslim fellow, male or female, help another Muslim in any way, when on the day of Qiyamah that person needs some help, Allah will say, listen, you did help so and so person. الحمدللہ آج اللہ کی مدد اس کے پاس قیامت کے دن آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی پڑھے اور آپ کو دعائیں دیں کہ بھئی فلاں آدمی کے کہنے سے میں نے یہ آج کا پروگرام سنا تو میں نے یہ پڑھا، میرا کام ہو گیا، میرے گھر کا، میرے جاب کا، میرے فیکٹری کا، میرے اولاد کا، فلاں 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 سارے۔ سو یہ پروگرام ہمارا، یہ اقرا ٹی وی پر رقیہ شرعیہ، یہ پروگرام کے ختم ہونے کے بعد اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیا جاتا ہے، آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے پہلے دن سے لے کر آج تک جتنے وظائف ہم نے بتلائے ہیں، اس کو ہم نے لکھ لیا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے، ان کے بیٹے اقبال ہے اور اس کی گھر والی، اس کی اقبال بھائی کی وائف، اور اسی طرح ان کے بیٹے طیب اور ان کی بہن وغیرہ سب مل کر اس سارے جتنے بھی وظائف ہم نے دیے ہیں سب کو لکھ لیا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے یہ سارے وظائف کتاب کی شکل میں بھی آ جائیں گے۔ آپ دعا کریں
ہم اپنے دوست مولانا سکندر صاحب کو کہیں گے انشاءاللہ اس کی کتابی شکل میں اس کو سامنے لے آئیں گے، تو سارے وظیفے پھر آپ کے لیے پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا انگلش کے اندر میں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ اس ہماری محنت کو قبول فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور آپ سب سامعین سنتے ہیں بلکہ انتظار کرتے رہتے ہیں، ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں، بہت سارے بھائی انتظار کرتے رہتے ہیں، بہت سارے بولتے ہیں، بہت سارے نہیں بولتے، سنتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہزاروں نے مجھے بتایا کہ فلاں وظیفہ کرنے سے مجھے ماشاءاللہ اتنا کام ہو گیا، اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اور بھی ترقی سے نوازے، اور بھی کام پورے فرمائے، اور بھی پریشانی دور فرمائے۔ تو ہم آپ کے سامنے اب ایک اور نیا وظیفہ، ایک بہترین وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ بہت زبردست ہے، لیکن اس وظیفے کے پیچھے ایک سٹوری ہے۔ میں پہلے اس سٹوری کو آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کی چھوٹی سورت بھی کیا مرتبہ رکھتی ہے۔ ہم اس سٹوری کو شروع کریں اس سے پہلے ہمیں کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سسٹر بتائیے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ سن رہا ہوں میں، بولیے۔ میں بات کر رہی ہوں برمنگھم سے۔ جی تو مینوں بہت تکلیف ہوندی، جلن ہوندی، تو مینوں درد بہت ہوندے، تو میں بہت تکلیفاں وچ میں کل تک بہت روندی سی، میں وہ مینوں تکلیف ہوندی، مینوں کوئی سمجھ نہیں لگدی مینوں کیا۔ اچھا، یہ پورے دن ہوتی ہے یا رات میں ہوتی ہے؟ دیہڑ نو رات نو میں بہت تکلیفاں وچ بڑا، تو میں اتنی روئی ہوں کوئی حساب نہیں، میں بہت روئی ہوں، میں کہا میں بہت پریشانیاں، مینوں بہت تکلیف ہوندی، میں اتنا تکلیف ہوندی بھی پتہ لگنا میرے پورے یہ پچھلا ناڑی جڑیاں بالکل چکن گیاں، تے بیٹا کی بہت تکلیف ہوئی سی، ترے پھیرے میں ٹولٹا ہی لانی ہوں۔ آپ کو کتنے گھنٹے نیند آتی ہے؟ جی کتنے گھنٹے آپ سوتے ہیں؟ کوئی نہیں سوتی، میں راتی کوئی جڑے 2 گھنٹے سونی ہوں، پھر اٹھی تو تہجد پڑھتی ہوں، پھر میں اٹھی نماز پڑھتی ہوں، پھر میں لگی رہنی ہوں، ادھر پڑھنے پڑھانے بھی زیادہ میں کرنی رہنی ہوں۔ اچھا انشاءاللہ، میں آپ اس وظیفے کو سنتے رہو، میں ابھی ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں خاص میں، انشاءاللہ آپ کو بھی کام آ جائے گا، بہت اچھا ہے انشاءاللہ۔ میں تساں دا پروگرام میں بہت خوش ہو کے تو میں تکدیاں میں آئی تکتی رہندی ہوں، میں غور نہیں کوئی نہیں پروگرام تساں دا اتنا نائس ہے، میں تو کہندی ہوں میں لگائی دیا رات میں لکھدی رہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کے اللہ سننے تساں کو زندگی دات، اللہ صحت دات، ماریا نکے واسطے دعا کریا، میں نکے دے پیپر بنوائے ہوئے تا ہن ویزے نہ کرنی ہے، دعا کریا مارے نکے اللہ کامیاب کرے۔ آمین آمین، انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے۔ رشتہ نہیں میرے بڑے موڑے نہ ہونا، کوئی سمجھ نہیں لگنی، جتنا بھی جانے اتنا نہ ہوئی جانی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ سنتے رہے، اس پر میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی جی الحمدللہ، آپ بتائیے خیریت سے ہو؟ جی شکر الحمدللہ، بس یہ پوچھنا تھا، وظیفہ ایسا دیں بچوں کی نماز کے لیے نماز بھی نہیں پڑھتے اور اپنے ملک کے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پاکستان میں بالکل ان کا دل نہیں لگتا، ادھر جائیں اچھا، نماز بھی پڑھیں، اس لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں مجھے جو میں کہہ رہا ہوں۔ پانی کے اندر میں 3 نام ہے اللہ کے، یا رحمان یا رحیم یا ہادی، یا رحمان یا رحیم یا ہادی۔ اس کو 111 بار یا 313 بار پانی میں دم کر کے اس کو پلایا کریں، انشاءاللہ جو نیت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیت کو اللہ پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ۔ السلام علیکم۔ تو میں آپ کے سامنے بہت زبردست واقعہ سنا رہا تھا، ایک سورت کے پیچھے واقعہ کتنا بڑا ہے، آپ یقین جانیے، بہت زبردست بات ہے۔ آپ سنیں گے، غور سے سنیں گے، انشاءاللہ آپ کے دل کے اندر میں بات بیٹھ جائے گی کہ میرا اللہ مولا کتنا کریم ہے جس نے مجھے ایمان کی نعمت سے نوازا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد ہمیں قرآن عطا فرمایا۔ 3 بڑے بڑے کام، ایمان دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہمیں سب سے بڑی کتاب دی۔ اللہ اکبر، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب، جس کو چومنا بھی ثواب۔ ایک اور کال لے لیتے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب
جی مولانا صاحب آپ کا پروگرام بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے, بہت شوق سے ہم سنتے ہیں اور بہت انتظار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کو آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے, آپ کی زندگی میں آپ کی صحت میں برکت دے. جزاک تو اللہ جزاک اللہ مولانا خیر. صاحب پچھلے ہفتے میں نے اپنی بیٹی کے لیے آپ سے پوچھا تھا, تو آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا پڑھنے کے لیے. اس کے سر میں تکلیف رہتی ہے, سر میں اس کے نا فلوئڈ ہے, پانی ہے, تو اس کے لیے آپ نے بتایا تھا کہ 40 ٹائم سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے, مطلب ہر جب بھی شروع کریں تو ایک دفعہ درود پاک پڑھنا ہے. تو وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, وہ بلکہ میری بیٹی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو جن دنوں میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, جو ناگے کے دن ہوتے ہیں, ان میں پانی دم کیا ہوا پی سکتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے سے دم کر لیا جائے, پھر ان دنوں میں وہ پانی پیا کریں. پانی اس کے لیے میں دم کرتی ہوں, بس آپ دم کر لیں. اگر اس دنوں میں اگر پاکی کے دن نہیں ہے تو پھر کوئی اور دم کسی اور سے دم کروا لیں. لیکن اگر ان دنوں میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, بیچ میں اتنے دن چھوڑ دیے جائیں. نہیں مولانا صاحب, پڑھتی میں ہوں, اس کے لیے میں اس کی ماں ہوں. ہاں ہاں, آپ پڑھتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں, پانی میں دم کرتے ہیں. اگر ایسا لگے کہ آپ خود ہے پاکی کے دن نہیں ہے تو ایسی صورت میں پانی میں زیادہ پانی میں دم کر لے. پھر وہ جتنے دن پڑھنے کے دن نہیں اتنے دن میں وہ صرف پانی پیتی رہے بس. نہیں وہ بیٹی پوچھ رہی تھی کہ میں پی سکتی ہوں. ہاں, پینے میں کوئی حرج نہیں ہے, ان کے لیے بھی, ان کے لیے کوئی حرج نہیں. مولانا صاحب یہ پوچھنا تھا کہ وہ 2-3 دنوں کے لیے نا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اوے جا رہی ہے. اچھا, تو وہ اب جو ناگے کے دن ہوں گے جب وہ میں اس کو نہیں دے سکتی پانی دم کر کے, وہ کہیں باہر جا رہے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. تو بعد میں جب آؤ تو گنتی پوری کر لے. ہاں جی جی جی, اچھا, اگر 3-4 دن ناگا ہو جائے کوئی حرج نہیں, ناگا ہونے سے کوئی حرج نہیں ہے. جی اچھا جی, تو بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب, جزاک اللہ خیر. ایک میں نے بات پوچھنی تھی. عام لوگ کہتے ہیں, عام طور پہ لوگ, کہ آیت کریمہ شریف جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو یہ کہتے ہیں کہ بہت گرم ہوتا ہے, اور بعض لوگ اس تسبیح جب پڑھتے ہیں یا کسی محفل میں تو پانی میں وہ ڈال کے وہ پانی کرتے ہیں, تو ویسے بھی کہتے ہیں اس میں پاکی پلیدی کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے, باوضو ہونا چاہیے. تو کیا ایسا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. کوئی بھی قرآن کی آیت آپ منہ پہ پڑھے تو پاکی شرط نہیں, یعنی وضو شرط نہیں ہے. قرآن کو ہاتھ سے ٹچ کرے تو آپ کے لیے وضو شرط ہے, اور کوئی گرم وظیفہ نہیں ہے. یہ تو بہت زبردست وظیفہ ہے, اس کو کرتے رہیے, آپ پڑھتے رہیے انشاءاللہ. اچھا جی, ٹھیک ہے مولانا صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. السلام. وعلیکم السلام. ایک اور کال لے لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام Sheikh. Yes. Yeah, I've got 2 questions, Sheikh. جی جی. You know, when you say dum, you mean blow, yeah? Yeah. Yeah. I just want to ask you the difference, because in some ahadith, it say you're not allowed to blow in food or water. And then here, when we come to Ruqya, you say to blow. So how shall we blow? Is it the same blow? Same, like normally people blow on the things, on the boy, on the girl, or if because you can't blow on them, then what you're going to do? You blow in the food, in the tea, and eat and drink, inshallah. Yeah. No, because there's a hadith say you can't blow. No, there's no hadith like this. Yeah. And then secondly, if you're doing ruqya on somebody who's got jinn possession, yeah, very often they burp a lot. Like some people, when they have gastro problem, gastritis, they burp a lot. But this one is different burping. They burp a lot. Is there some sign the ulama said if the burp comes when you start reading ruqya, Quranic ayats or ahadith, and the person started burping turn by turn from 5 times, 10 times, 20 times, and continuously burping, that meaning this person was given something in the food in his stomach. Kuch khane mein khilaya hai. Something given, some black magic, some jadoo. That's why they want to vomit it out, want to come out, but it's long time, that's why it's not coming out. It's a long time. Yeah. Now sometimes, because when I do ruqya, sometimes, even I'm not reading, yeah, if I come next to the person, yeah, the one affected, they start burping, even without reading Quran or any ruqya. Who's that person started burping, or you start? Yeah. As soon as they see you, they start burping. Yeah, that's happened. That sometimes they see the ruqya, raqi, or sometimes they see the amil, then that's inside something with a sihr, sometimes overpower, sometimes jinn overpower, but most of the time, ulama says, is inside something given in his stomach. That's why his burp starts.
And inshallah, this thing, the burping will stop? Will stop, inshallah. I'll tell you one wazifa just inshallah at the end of the Ayatul Kursi, how to read that one to remove the burp, inshallah. You just keep on listening, inshallah. Jazakallah khair, Sheikh. Okay. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. جی کیسے آپ کی رات دیکھ رہے تھے؟ الحمدللہ. بس دعا خیر کرنا میرے بچوں کے لیے. ضرور دعا کریں تھوڑی گے. پریشانی ہے بس دور ہو جائے. اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بس ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے. آپ میرے لیے دعا کرنا. اللہ پاک آپ کی دعا پہلے قبول کرے گا. آمین آمین. میرے بچوں کے لیے دعا کرنا پلیز. اللہ آپ کو اور جتنے بھی سننے والے جہاں جہاں پر ہے پورے یوکے میں سب کو عافیت دے, سب کی پریشانی دور فرمائے. آمین آمین آمین. میرے بھائیوں کے لیے دعا کرنا. تھوڑی پریشانی ہے, اس کو بیمار رہتا ہے. دعا کریں گے انشاءاللہ. ضرور میرے دعا کریں بچوں کے لیے دعا کرنا. چھوٹے کے لیے خاص کر دعا کرنا. یہ نماز نہیں پڑھتا, ایک جمعے کی پڑھتا ہے. اللہ اس کو ہدایت دے, 5 وقت کا نمازی بنا دے. اللہ پاک اس کو دین کا داعی بنا دے انشاءاللہ. آمین آمین. بس آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. ہم تو کہتے ہیں آپ روز آؤ شام کو. ماشاءاللہ ایوری ڈے. انشاءاللہ بس انشاءاللہ. دعا میں یاد کرنا. ضرور آپ بھی دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ. السلام جزاک اللہ. وعلیکم. ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ, آپ کے دعا سے. آپ خیریت سے ہو؟ ٹھیک ٹھاک. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. I can't hear you. Hello. Yeah. Assalamu alaikum. Can you speak loud? آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈائریکشن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام مصرا بانو ہے. جی میں نارتھ ایسٹ سے بول رہی ہوں. میری 2 پرابلمز ہیں پلیز. جی بولیے. ایک ہے میری بیٹی کی پرابلم جو 2009 سے شروع ہوئی. وہ کیمبرج گریجویٹ میڈیسن پاس کی, اور جب وہ فاؤنڈیشن ایئر جوائننگ جو ان کو کرنا ہوتا ہے, بس 2 دن ہی میں اس کو لگا کہ سب دروازے بند ہو رہے ہیں, اس کا سینہ کچھ ٹائٹ ہو رہا ہے. شی فیلٹ سفوکیٹڈ, تو شی ریزائنڈ. اس کے بعد سے وہ بہت کوشش کی, یہ جاب لے وہ جاب لے, اور میڈیسن واپس جانے کا نام بھی نہیں لے رہے. اور ماں باپ کے ساتھ نفرت ہو گئی. بھائی کے ساتھ وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہی ہے کہ یہ سب کیا ہوا. صحیح. ہماری کچھ سجیشنز بھی, اور جو ہی ہم کوئی سجیسٹ کریں تو وہ بس کہتی ہے کہ سب کے ریسپانسبل آپ لوگ ہیں. اچھا. ہاں. اینڈ مگر پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس بیچاری کے ساتھ کیا ہوا. اچھا. بہت ہم نے جتنا بھی ہم سے ہو سکا نیاز دیے, ہم نے لاٹ دعائیں, جتنا اس کا باپ روزانہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے ان کے لیے. آپ ایک عمل ضرور کیجئے, بس اس ایک ہی عمل پر انشاءاللہ اسٹک رہیے آپ. مجھے امید ہے کام ہو جائے گا, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ پانی میں دم کر کے اس کو پلایا جائے, بس صرف. یا وہ نہیں ہو سکتا, وہ پرابلم ہے کہ وہ گھر نہ آ سکتی ہے. اچھا. اور نہ ہی ہم اس وقت. کوئی حرج نہیں ہے, اللہ کے کلام میں بڑی تاثیر ہے. آپ صرف نیت کریں, آیت الکرسی کو 1 بار پڑھیں. آیت الکرسی 1 بار پڑھیں, اور اس آیت الکرسی میں آخری ایک آیت ہے جو ابھی ہمارے ایک دوست نے مجھے پوچھا تھا برب کے بارے میں. چلو میں بتا ہی دیتا ہوں. برب زیادہ آتے ہو اس طریقے سے, یہ دل اکٹا جانا اسکول سے, کالج سے, کام سے, بہت ساری, اور ماں باپ سے نفرت وغیرہ کے لیے ایک مجرب عمل ہے کہ آیت الکرسی کو 1 بار پڑھا جائے. اور اس کے بعد جب ولا یعودہ حفظہما اس آیت کو 70 مرتبہ پڑھا جائے. 70 ہاں 17 مرتبہ پڑھا جائے, اور پھر وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہہ کر ختم کیا جائے. بس ایک ہی بار آیت الکرسی اور اس آیت کو 70 مرتبہ آپ کو دہرانا ہے. اس کے بعد اس کے فوٹو پر یا اس کے نام لے کر یا نیت کر کے آپ دعا کریں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ خود تمہارے سامنے آئے گی, بات بھی کرے گی, اور اس کے اندر جو رکاوٹ ہے آگے بڑھنے کی سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. وہ آتی ہے, پھر اچانک کچھ ہو جاتا ہے کہ بس اس کو
पिछला उसको वो याद आता है तो फिर वो जाहिरी बात है, तो हो सकता है उसकी कोई ब्लॉकेज हो या कोई प्रॉब्लम हो, इंशाल्लाह उसे सॉल्व हो जाएगा। हम तो ये लग रहा है कि जैसे किसी ने क्या, क्योंकि अपनों ही से नफरत होने जो सही है, सही है, वैसा होता है, वैसा होता है, अपनों से भी नफरत और काम से भी नफरत, आगे बिल्कुल न बढ़े, बस एक डिप्रेशन की शक्ल जैसी हो जाती है। इंशाअल्लाह इसको आप पढ़ें और उस पर अमल करें, मुसलसल अमल करें, ना उम्मीद ना हो, अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह पाक उस आपकी बेटी को सही रास्ता दिखा देंगे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे साथ, हम यहाँ इस वक्त ओमान में काम कर रहे थे फॉर वो टीचिंग जॉब लिया था वहाँ, तो यहाँ आए, हम हार्टलीपुल में रहते हैं हम, तो हमारे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा एक वो सॉर्ट आउट करेंगे और दूसरा इनको साथ ही ले जाएंगे। और जिस दिन इनके लिए मैंने टिकट निकाली कि हम दोनों फिलहाल वापस आके इनको थोड़ा सर्जिकल होना है, सर्जरी होनी है, तो हमने कहा डेट लेके फिर वापस आ जाएंगे। जिस दिन टिकट निकाली तब से मेरे बैक और एक लेग अपर लेफ्ट साइड, उसी साइड बैक और लेफ्ट साइड में ऐसे पेन, ऐसे कि हम न सो सकते हैं न उठ सकते हैं। और आज दिन भर हम कैजुअलिटी में रहे और जीपी भी कह रहा है कि वी कांट फाइंड द रीजन, सो एक्सरे में भी कुछ नहीं निकला, लेकिन पेन इस कदर जबरदस्त। उसके लिए भी यही अमल है, ये जो अमल मैंने आपको बताया है आयतुल कुर्सी वाला, ये ऑलिव ऑयल में, जैतून के तेल में इसको दम कर लिया जाए और उसको अपने पेन प्लेस के ऊपर उसको ज़रा मसाज किया जाए। उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कि कभी दर्द होता है सेहर का, जादू का, और वो दर्द क्या है कि इज़ रनिंग टू होल बॉडी। सम टाइम शार्प पेन सर में होता है, सम टाइम शोल्डर पर, सम टाइम बाक में, सम टाइम पेट में कोई चीज़ रन करती है, तो इस तरीके से ये पेन रन करता है। ये सेहर और जादू की अलामतों में से एक अलामत है। आप इंशाअल्लाह इसे, कि डॉक्टर ऑल्सो कान फाइंड एनीथिंग, ये ऑलिव ऑयल है, बरकत वाला तेल है, उसमें ये दम कर ले आयतुल कुर्सी एक बार और 70 मरतबा वाला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा, और फिर उस ऑयल को आप अपने बदन पर मसाज करें। हज़ारों केस माशाअल्लाह नॉर्मल हो गए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमको लग रहा है बेटी का पर भी जादू ही का कुछ असर है और हमारे पर भी ये बस वो दोनों के लिए यही अमल काफ़ी है। इंशाअल्लाह उम्मीद है ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो अपने लिए जैतून के तेल पे आयतुल कुर्सी दम करके वो तेल मल लें जहाँ जहाँ पेन हो रहा है जी। हाँ, और बेटी के लिए वो आपने बताया, हाँ, दुआ करें या उनके फोटो पर या उनके नाम पर या नियत करके पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आसान कर देंगे। आमीन आमीन। अल्लाह आपको इसका नेक जज़ा दे दे, क्योंकि मैंने आपके प्रोग्राम सुने और आपने जो शहद के बारे में बताया रात को खाने से पहले, सो आई ट्राइड दैट 5 days, तो माशाल्लाह। नहीं, जैतून का तेल आपने कहा, कलौंजी ऑयल या जैतून का तेल, तो मैंने वो ट्राई किया, जैतून का तेल ही था, तो माशाल्लाह मेरा ब्लड शुगर नॉर्मल रहा। सुभान अल्लाह, हालांकि हम इंसुलिन ले रहे हैं, सुभान अल्लाह, तो बहुत हमको माशाल्लाह में अल्लाह प्रोटेक्ट यू आमीन आमीन फ्रॉम, क्योंकि कुछ लोग फिर वो डिफरेंट व्यूज देते हैं। जी जी, तो may Allah reward you, jazakallah for your kind word, for your duas, jazakallah। Is there any way कि कोई ईमेल से आपके साथ कांटेक्ट रहे? इंशाअल्लाह मैं बाद में स्टूडियो के बाद में ईमेल दे देता हूँ इंशाअल्लाह, तो हो जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी देखें, हमने किसी प्रोग्राम में कॉल नहीं की, लेकिन माशाल्लाह आपके काफ़ी हमने मतलब जो आप बताते हैं वो सुने, उनसे काफ़ी हमें मदद मिली है माशाल्लाह। तो इसलिए मैंने आज आपके प्रोग्राम में पहली बार कॉल कर रही हूँ। लेकिन बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है, हौसला अफजाई हमें काफ़ी मिला है। तो क्योंकि हमारे घर में प्रॉब्लम है, मेरे जो अपने हस्बैंड हैं, हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो मेरे जो सास भी हैं वो भी, तो काफ़ी मेरे जो हस्बैंड है वो काफ़ी गुस्सा इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा। इतना ज़्यादा कि हमारे माशा में से मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा। तो इतना ज़्यादा गुस्सा, बच्चे भी डरे हुए हैं, लेकिन आज भी उनका अजीब ही गुस्सा है, ऐसा लग रहा है जैसे उनको कुछ है। क्योंकि इस घर में जब हम आए तो यहाँ पे कुछ ऐसा महसूस भी हुआ, लेकिन उसके बाद पता नहीं अजीब से इस घर में जो है ना ये 2 वीक जो अभी मैंने जो आपको वजीफा किसी को बताया है आयतुल कुर्सी का, ये गुस्से के लिए भी, लेकिन उसमें औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह साथ में मिला दिया जाए। औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 7 बार पढ़ें और आयतुल कुर्सी 1 बार पढ़ें और वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा 70 मरतबा पढ़कर पानी में दम करके
शौहर को पिला दे और घर में भी छिड़क दे, इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। फिर ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह मैं आपको बताता हूँ इंशाअल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।